پہلے تو مظہر صاحب کی بات سے آگے کوئی بات کرنا تو بڑا ہی مشکل کام ہے میرے لیے، استادوں کا درجہ رکھتے ہیں. لیکن جو آپ نے بات پہلے کی ہے آج کے فیصلے کے حوالے سے، میں اس پہ کامنٹ کر لوں پھر میں بات کرتی ہوں علی امین صاحب کی بات کے اوپر. وہ آپ نے شعر سنا ہوگا پنجابی کا کہ کچھ اونجوی راواں اوکھیاں سن، کچھ گلچ غماں دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن تے کچھ شانو مرن دا شوق بھی سی. تو وہی والا حال جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہوا ہے. اور کچھ واقعی یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ ایک انوائرمنٹ ہی آپ کو پتہ ہے کہ پورا سسٹم اس وقت آپ کے خلاف ہے اور آپ کو زیادہ اس میں محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس میں اگر آپ اس طرح کے لوپ ہولز خود ہی چھوڑ دیں کہ جس میں وہ کوئی گنجائش نکال لیں تو ظاہر ہے وہ کہاں آپ کے ساتھ کوئی رعایت برتیں گے. لیکن میرا اس کے اوپر آرگومنٹ یہ ہے ہی نہیں کہ یہ ایسا ہونا تھا. اگر یہ بالکل صحیح اگر انہوں نے کیا ہوتا الیکشن تو تب بھی ان سے نشان نہیں چھننا تھا، اور اگر انہوں نے مجلس وحدت المسلمین میں شامل ہو جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا، تو پھر ایسا نہ ہوتا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر سنی اتحاد کونسل سے اتحاد نہ ہوتا، کسی اور سے ہوتا تو کوئی اور توجہ ہو جاتی. جب طے یہ ہو چکا ہے کہ آپ کو نشان نہیں ملنا. آپ نے پنجابی کا شعر کہا تو وہ پنجابی کی مثال آپ کے مطلب وہ آٹا گننے تھے ہلنے کی. ہاں، جب طے ہو چکا کہ بھائی آپ کو نشان نہیں ملنا، جب طے ہو چکا کہ آپ کو مخصوص نشستیں نہیں ملنی، جب طے ہو چکا کہ آپ کی جیتی ہوئی نشستوں کو بھی آہستہ آہستہ آپ سے چھین کے ادھر دوسری طرف ان کی جھولی میں ڈالتے جانا ہے، تو پھر آپ توجیحات کوئی نہ کوئی نکال لیتے ہیں، پھر آپ قانونی اختراع بھی نکال لیتے ہیں. یہ بیٹ کا نشان تو 13 جنوری کو لیا گیا تھا، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 6 مہینے پہلے ہی بہت سے خود ساختہ ترجمان پہلے سے اناؤنس کر رہے تھے کہ بلے کا نشان نہیں ہوگا. انہیں کیسے پتا تھا کہ یہ بلے کا نشان نہیں ہوگا؟ اس وقت تو کوئی ابھی انٹرا پارٹی الیکشن کروائے بھی نہیں تھے ایون پی ٹی آئی نے. اسی طریقے سے لیکن کیس چل رہا تھا اس کے بعد آپ انٹرا پارٹی کا کیس آلریڈی چل رہا تھا. چانس تھا نا کہ ابھی تو الیکشن ہونے تھے، انہیں کیسے پتا تھا کہ وہ غلطی ہوں گے اور وہ اس کے بعد نشان لے لیا جائے گا؟ تو دیکھیے ہمیں یہ تمام جو معاملات ہیں ان کو ہم آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. میرا ایک سوال ہے کہ آپ یہ ایکسیپٹ کر رہی ہیں کہ غلطی ہوئی پی ٹی آئی سے؟ یہ والا جو معاملہ اس میں تھوڑی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ قانونی طور پر ممکن ہے قانونی طور پر یہ بات بالکل درست ہو کہ جس نے جی الیکشن لڑا ہے صرف وہی پارٹی جو ہے وہ نشان اس کے پاس ہے تو اسی کو مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں. ممکن ہے اس پہ تو ظاہر ہے قانونی جو ماہرین ہیں وہ زیادہ بہتر رائے دے سکتے ہیں، اس میں ویٹیج بالکل بعد میں ہو سکتا ہے، میں اس سے وہ نہیں کر رہی. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پرابلم صرف یہ نہیں ہے. اگر یہ کچھ اور بھی ہوتا تو اگر یہ طے شدہ ہے تو وہ اس کے لیے قانون خود ہی ڈھونڈ لیا جاتا ہے کہ اب یہ کس قانون کے تحت یہ کام کرنا ہے. ہمارے ملک میں فیصلہ پہلے ہوتا ہے، قانون بعد میں ڈھونڈا جاتا ہے کہ جی کس قانون کے تحت اس کو لیگلائز. یہاں پہ تو ایسے قانون بھی ڈھونڈ لیے جاتے ہیں کہ اگر ایک بندے کو سزا ہو چکی ہو تو اس کو بچانا کس طرح ہے، تو وہ بھی بچایا جا سکتا ہے. ہمارے سسٹم میں یہ پوری سہولت موجود ہے. یہی ہے نا کہ جب طے کچھ ہو جائے تو پھر اس کے بعد باقی چیزیں اس کے ساتھ ساتھ خود بخود اس کو آپ ڈھونڈ لیتے ہیں، راستے بھی اس کے قانونی توجیحات بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، آپ کافی کچھ اس میں سے نکال لیتے ہیں. تو اس لیے اگر یہ نہ ہوتا کچھ اور ہوتا تو تب بھی جو جماعت اسلامی والی بات ہے میرے خیال سے شاید پی ٹی آئی یہ سمجھتی تھی کہ کسی چھوٹی پارٹی کے ساتھ ہی الحاق کیا جائے تاکہ ہائی جیکنگ کا ایک ایلیمنٹ نہ ہو کہ جی ہائی جیک ہو گئی پارٹی اور یہ خود اپنے فیصلے کرنے میں انڈیپینڈنٹ رہیں. تو شاید اس لیے ان کا فیصلہ یہ تھا کہ کسی چھوٹی جماعت جماعت اسلامی کا سٹریچر بڑھا دیا. ہاں ان سے تو بہتر ہے، ان سے تو ظاہر ہے ان کی زیادہ ہی جماعت ہے. یہ تو بالکل انہی کے شروع سے ہی ان کے ساتھ ہی کر رہی ہیں نا جو بھی ان کی سیاست ہے. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. علی امین گنڈا پور صاحب کی جو آپ نے بات کی ہے تو وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ منہ اٹھا کے آگے تھے اور اس لیے انہیں آگے سے انہوں نے دروازہ نوک کیا تو کسی نے کہا اچھا جی کون؟ اچھا جی علی امین گنڈا پور آئے ہیں. تو انہوں نے سوچا چلو دروازہ کھول ہی دیتے آگے. ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ معاملہ طے ہوئے ہیں تو وہ اٹھ کے آئے ہیں. اور یہ جو بڑی 24 گھنٹے پہلے ایک درخواست آئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. جی میں وہی بتانے لگی ہوں کہ ایک ظاہر ہے کہ ایک سٹرونگ میسج ادھر گیا ہے. پہلے تو یہ سٹرونگ میسج تھا کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب کو ہونا ہی نہیں چاہیے وزیر اعلیٰ، لیکن جب اس کے اوپر خان صاحب نے رزسٹ کیا اور انہی کو برقرار رکھا اپنے فیصلے کے مطابق تو اس سے ایک میسج گیا کہ بھائی یہ ابھی بھی مزاحمت کے موڈ میں ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. پھر ادھر سے یہ گیا کہ بھائی نااہلی ہو سکتی ہے، پھر آپ سے حکومت بھی چھن سکتی ہے. تو پھر علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے پھر یہ کیا گیا کہ وہ جا کے ملائیں. تو یہ چیزیں ہیں. لیکن میرے خیال سے میں تو ان تمام چیزوں کے برعکس منصور یہ دیکھ رہی ہوں کہ پتہ نہیں مجھے تو سمہاؤ لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن کروا کے ہم نے تو الٹا جمہوریت کو بڑا نقصان پہنچا دیا ہے. اور بالکل ٹوٹل ہماری جو کریڈیبلٹی ہے نا ہمارے پورے سسٹم کی وہ زیرو ہو کر رہ گئی ہے. آنیسٹلی مطلب ابھی میں آپ کو ابھی ہوئی ہے 2024 میں نہیں شروع سے ہی تھی. لیکن پہلے میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ پہلے چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ چلے جی کچھ 2-4 سیٹوں پہ آگے پیچھے کر لیا یہ ہو گیا. وہ بڑی آسان سی مثال ہے کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ دودھ میں پانی ملا دیا جاتا تھا، اس دفعہ پانی میں دودھ ملایا جا رہا ہے. تو اس طرح والی سچویشن جو ہے ہم نے تو کم از کم اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اس لیول کی دیکھی ہے. میری زندگی چھوٹی ہے
لیکن یہ جو کریڈیبلٹی آپ نے خراب کر دی ہے نا, یہ بڑا جو ہے نا ایک مجھے تو سمہاؤ میں تو ابھی تک اس شوق میں ہوں کہ ابھی آج مجھے اگر آپ کہیں کہ کل فلاں حلقے کی ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے تو مجھے پہلے سے ہی پتا ہوگا لو جی پی ٹی آئی کی ایسیٹ بھی گئی.